السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر میں ہوں راشد حبیب اور روشن پاکستان نیوز دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، خبریں 3-4 ہیں اور سب سے مزیدار خبر یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کے مستاق پی ٹی آئی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کیس بنا کر الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ناظرین آپ کو علم ہے کہ یہ پرانا وتیرہ ہے کہ جس کیس میں اس کے پاس اپنا کوئی دفاع نہ ہو اس کیس میں وہ فوراً مخالف پارٹیوں کو بھی رگڑنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ شوگر سکینڈل میں بھی ایسا کیا گیا اور دیگر معاملات میں بھی، بلکہ ہر بات کا تقریباً ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ نون لیگ بھی ایسے کرتی تھی، نواز شریف بھی ایسے کرتا تھا اور پیپلز پارٹی بھی ایسے کرتی تھی۔ یہ کیس ہے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن میں ان کے الیکشن لڑنے سے پہلے کا بھی، جو ان کے اپنے سابق سیکریٹری اکبر ایس بابر نے دائر کیا، اور اس کے بعد اس کیس کے ساتھ کیا ہوا اور اب پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی کوشش میں کون تیرے گا اور کون بچے گا، اس پر تھوڑا سا تجزیہ کریں گے۔ دوسری خبر ہے روز ویلٹ ہوٹل کے بعد اسٹیل مل میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی برہمی۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ نے روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے حکومت کے منصوبے پر سوال اٹھائے تھے، اور آج سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل پر ایسے ہی سوالات اٹھاتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ حکومت اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے پر اس طرح سے عمل نہیں کرتی جس طرح سے بنایا گیا تھا، اور اگر حکومت نے اتنی بڑی تعداد میں یعنی 75% ملازمین فارغ کیے تو یہ حکومت کو اس کا یہ باؤنس بیک ہوگا، فائر بیک ہوگا۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ورکر ویلفئر فنڈ KPK میں ایک ادارہ ہے جس نے جو مزدوروں کے لیے تعلیمی ادارے بنانے کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا، اور اس میں ایک عجیب دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ 700 کا اسٹاف ہے اور 658 کے قریب بچے ہیں اسکولوں میں، جن کے لیے 20 کروڑ کے قریب تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ورکر ویلفیئر فنڈ کے ملازمین کو فارغ کیا جا سکتا ہے، مزدوروں کے اس ادارے میں وزراء کی سفارشوں کا کیا کام۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم چلتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کی طرف۔ فارن فنڈنگ کیس اکبر ایس بابر نے پاکستان الیکشن کمیشن میں دائر کیا تھا، جس میں الزام پی ٹی آئی پر یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد بیرون ملک سے ملنے والی اس امداد پر رکھی ہے جو قانوناً ممنوع ہے، یعنی وہ امداد بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں نے نہیں دی بلکہ غیر ملکی کمپنیوں نے دی فنڈ کی، اور اس فنڈ کی بنیاد پر پارٹی معرض وجود میں آئی، جو کہ پاکستان کے قانون میں جس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے پرانا، اس پہ بار بار اسٹے لیے جا رہے ہیں اور ڈیلائنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور اب جب یہ تاریخیں کافی زیادہ ہو گئیں اور مرحلہ آیا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، تو پارلیمانی کمیٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ تحقیقات کر کے کہ اس کو بھی فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اپنی سفارشات مرتب کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہیں مزید تحقیقات کے لیے، جبکہ پی ٹی آئی کے ایک رکن فاروق حبیب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بھی اس پارلیمانی کمیٹی کو درخواست دے دی ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ ناظرین، جو فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ، نون لیگ کی فارن فنڈنگ اور پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ میں، وہ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پرانی پارٹیاں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی ایوب خان کے دور میں، اور اس کے بعد یعنی ایوب خان کا دور ختم ہونے کے بعد، اور نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی تھی ضیاء الحق کا دور ختم ہونے کے بعد۔ یہ وہ ادوار ہیں جن میں فارن فنڈنگ کا تصور نہیں تھا، اور یہ پارٹیاں لوکل فنڈ سے ہی بنی تھیں۔ اس کے بعد اس پارٹیوں کو آگے بڑھانے میں جب یہ ان کے دائرۂ کار بڑھے اور بیرون ممالک سے رابطوں میں بھی آسانی ہوئی، تو پاکستانیوں نے وہاں تنظیم بنی ان کی بھی، اور وہاں انہوں نے پاکستانیوں سے چندے لیے یا نہیں لیے وہ اب سامنے آئے گا الیکشن کمیشن میں، اور اگر لیے بھی تو وہ غیر قانونی نہیں ہے۔ لیکن
جو 20 سال پہلے 22 سال جدوجہد کہتے ہیں اپنی عمران خان صاحب انہوں نے جب پارٹی بنائی ہے تو اس کی بنیاد ہی جو شکایت کی ہے اکبر ایس بابر نے اس کے مطابق اس فنڈ پر ہے جو انہوں نے بیرون ممالک مختلف کمپنیوں سے جو پاکستانیوں کی بھی نہیں تھیں مسلم کی بھی نہیں تھیں فنڈ لے کر قائم کی. یہ ایک الزام ہے، بہرحال ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس الزام سے بچنے یا اپنے ساتھ باقیوں کو لپیٹنے کے لیے بھی اب باقیوں کو لپیٹنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو سب جائیں گے یا ظاہر ہے اتنی بڑی میجر پارٹیز کو ایک دم بین کر کے بھی ادارے ملک میں خلا پیدا نہیں کر سکتے، لہذا پی ٹی آئی بھی بچ جائے گی. فلسفہ تو ان کا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طریقے سے بچایا جائے، اور وطیرہ بھی ان کا یہی ہے کہ جب ان پر کوئی ایسا الزام عائد ہو جائے جس کا یہ دفاع نہ کر پاتے ہوں تو یہ پھر اس میں اپنے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی لپیٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی اس حکمت عملی سے عوام مطمئن ہو گئی. عوام تو پتہ نہیں مطمئن ہو نہ ہو، البتہ پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ سوچے بغیر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو خرابی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تھی اسی کی بنیاد پر تو آپ آئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم میں وہ برائی نہیں ہے، لیکن آپ ہر خرابی ہر برائی کے لیے ڈھال بناتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو، جی نون کو کہ جی ان میں بھی ہے، وہ بھی ایسے کرتے تھے. تو جب وہ یہ جواز دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹر شاید مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو مطمئن نہیں ہوتا. میرے ناظرین مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں وہ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. دوسرا معاملہ ہے روز ویلٹ ہوٹل کا، جو 2 روز قبل ہائی کورٹ نے اس پہ سوال اٹھایا کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے آپ وہ فروخت کیسے کر سکتے ہیں، جس پر انہیں بتایا گیا کہ ہم فروخت نہیں کر رہے، یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اور ہم اس کو صرف پارٹنرشپ میں لیز پر دے رہے ہیں، قومی اثاثہ ہم فروخت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن پی آئی اے کو تباہ کیے جانے سے پہلے یہ خبریں عام تھیں کہ یہ تباہی روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ پی آئی اے کو ختم کر کے اس کی قیمت کم کی جا سکے. بہرحال جب اس پر پریشر بڑھا اور شٹ اپ کال آئی تو زلفی بخاری صاحب نے آ کر واضح کیا کہ ان کا قومی اثاثہ بیچنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا، ہوٹل خسارے میں جا رہا تھا، اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. جس پہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی پاکستانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ہوٹل کو واپس پروفٹ میں لا سکے، کیا اس کو غیر ملکیوں کے حوالے کیا جانا ضروری ہے؟ اور ناظرین سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ہوٹل کو خریدنے میں صدر ٹرمپ یا ان کے داماد دلچسپی رکھتے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ کے داماد دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر ان کا بڑا گہرا تعلق بتایا جا رہا ہے موصوف زلفی بخاری سے. حقیقت کیا ہے یہ آگے چل کر سامنے آئے گی. ابھی روز ویلٹ کا معاملہ ایک طرف چل رہا ہے تو پاکستان اسٹیل کا کیس جس کی سماعت آج ورکر وہاں کے ملازمین کی درخواست پر سپریم کورٹ میں ہوئی، اس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا منصوبہ بنایا ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا، اور اس میں یہ کیا شک رکھی ہے کہ آپ 75% 80% ملازمین کو فارغ کر کے ان کو ری امپلائی کریں گے. کیا وہ سارے ملازمین ری امپلائی ہوں گے، اور کیا وہ تمام کے تمام ملازمین مقدمات کا ایک انبار لے کر عدالتوں میں نہیں آ جائیں گے؟ ان کو ملازمت سے برطرف کرنے کا آپ کا کیا فارمولہ ہے، اور آپ نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر آپ اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے پر قائم کیوں نہیں ہیں؟ اس پر اٹارنی جنرل سے تفصیلی جواب طلب کیا گیا ہے، اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کر لی گئی ہیں. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ملازمین کا نکالنا قانونی طور پر اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے آڑے آ سکتا ہے، صرف آڑے نہیں آ سکتا بلکہ یہ مکمل طور پر اس کے راہ کی رکاوٹ بنے گا. ناظرین حکومت جانے، اس کے پلانر جانے اور عدالتیں جانے، میرا کام تھا رپورٹ کرنا، میں نے کر دیا. آپ کا کام ہے تبصرے کرنا. کمنٹ میں آپ کے تبصرے کا منتظر رہوں گا. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو اہم خبر ہے اور بڑی دلچسپی، وہ ہے کے پی کے میں ورکر ویلفئر بورڈ کی. ورکر ویلفئر بورڈ مزدوروں کا ایک بورڈ ہے جو مزدوروں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور اسکول قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ انہیں سستی اور معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے. لیکن ہوا یہ ہے کہ بچے تو اس بورڈ کے تحت قائم اسکولوں میں صرف 650 کے قریب ہیں، لیکن بورڈ کے اپنے ملازمین کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی ہے، جن کی تنخواہوں کا حجم
20 کروڑ تک پہنچ گیا اور فی بچہ وہ 35,000 فی کس پر ماہانہ اس پر کاسٹ آ رہی ہے۔ عدالت نے اس پر حیرت اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مزدوروں کا ایک ادارہ ہے، اس میں وزراء کا کیا کام ہے جن کے سفارشات پر یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کیس کا جائزہ ایک ورکر کی درخواست پر لیا گیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام افسران کا تقرر غیر قانونی ہے۔ عدالت نے ان افسران کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں اور قوائف طلب کر لی ہیں، اور ساتھ ہی جس ورکر نے یہ شکایت کی ہے اس کے قوائف اور تفصیلات بھی طلب کر لیے ہیں کہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام افسران کا تقرر ہی غیر قانونی اور صرف آپ کا تقرر درست ہے۔ بہرحال اگر یہ تمام تقرر غیر قانونی ہے تو چیف جسٹس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام ملازمین جو ہیں برطرف کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ان 3 خبروں کے مختصر خبروں کے ساتھ لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے سامنے آ رہی ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی اور اس کی کام کرنے کے طریقہ کار، جس سے نہ عدالتیں مطمئن ہیں، نہ ورکرز مطمئن ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے پارٹی کے قیام کے حوالے سے کوئی ٹھوس جواب عدالت میں دینے کے قابل ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ مختلف پارٹیوں کو بھی اس لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں کہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ڈوبیں تو سب ڈوبیں اور یا پھر سب تیر جائیں۔ دیکھتے ہیں عدالتیں اس حوالے سے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں، ورکر ویلفئر بورڈ کے ملازمین کا کیا بنتا ہے، کیا ان کی ملازمتیں بچیں گی یا وہ بھی بے روزگار ہوں گے، اور پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کے بارے میں کی قسمت کے بارے میں عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، راشد بیب کو روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔